بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پل صراط یعنی ایک ایسا پل جس پر سے ہم اور آپ ہر شخص کو گزرنا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب ہمارا گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی: جنت، جہنم اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو پار کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے: جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً اس پل سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا گیا ہے، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے تو وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے، اور وہ شخص کتنا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس پل کو پار کر کے جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلا جائے گا، اور وہ شخص کتنا ہی بد نصیب ہوگا جو اس پل سے نیچے گر کر جہنم میں چلا جائے گا۔ پل صراط کن صفات کا حامل ہوگا؟ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اسی کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی اور بہت زیادہ سخت اور غضبناک ہوگی، اور گناہگاروں کے گناہ اس کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے، اور اس کے بوجھ کی وجہ سے ان کی رفتار ہلکی ہوگی، اور جو شخص ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس پر متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانیاں اور بدعمالیاں اس قدر حد سے زیادہ ہوں گی کہ ان کے پیر اس پل سے پھسل جائیں گے، اور وہ جب جہنم کے گھڑے میں گر رہے ہوں گے تو ان کی بلند چیخ و پکار کی وجہ سے پل صراط پر ایک دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے دوسرے جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور جب تم پل صراط پر اپنا پہلا قدم رکھ رہے ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے اور کہیں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ لوگ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھیں گے لیکن ان کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہ یاد رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دینے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ پیارے دوستوں، اس پل کو کون پار کرے گا اور اس پل کو کس طرح پار کیا جائے گا؟ قیامت کے دن لوگ ایسا خوفناک منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شخص اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ کسی کی آنکھیں کسی کو نہ دیکھ پائیں گی، یہاں تک کہ تمام انبیاء اکرام بھی اپنے اپنے فکر میں ہوں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تب بھی اپنی امت کو معاف کرنے کی دعا کرنے میں گریز نہیں کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، پل صراط کے لمبے راستے پر 7 مراحل ہوں گے اور پل صراط پر گزرتے ہوئے لوگوں کی رفتار مختلف ہوگی۔ کچھ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے اور کچھ بجلی کی سی تیزی سے نکل جائیں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے تو کچھ گھوڑوں کی رفتار سے، اور کچھ لوگ اونٹ کی رفتار سے اس کو پار کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو رینگتے ہوئے پار کریں گے، اور کچھ تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب ہم کتنی رفتار سے اس پل کو پار کر سکیں گے، اس کا انحصار ان اعمال پر ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ پل صراط کو پار کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کو یاد کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ دوستوں، پل صراط کو پار کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا ہوگا، اور 7 مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے سوال کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم سے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے ایمان کو قبول کیا، اور کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا۔ اگر اللہ، فرشتوں اور اسلامی کتاب اور انبیاء اکرام پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پورا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور ہم اس پر سے گزر کر دوسرے مرحلے میں پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرے مرحلے میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک خاص حد تک ضرورت مندوں میں بانٹا تھا یا نہیں، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد روزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، روزہ جو کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور پل صراط جو پل صراط کے چوتھے راستے پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم روزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ اور 5ویں مرحلے میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا اور استطاعت بھی دی تھی، تو کیا ہم نے حج ادا کیا؟ اگر ہم یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو ہمیں اس کے بعد 6 مرحلے میں داخل کیا جائے گا، اور ہم سے اپنے رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھیں۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر طویل ہو تو اپنے رشتہ داروں سے مل کر ان کا مشاہدہ کریں، اور اگر انسان اپنے والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت تک پہنچائے گا، اور جو شخص دنیا میں ان تمام باتوں کا خیال رکھے گا تو وہ ان تمام مراحل سے آرام سے گزر جائے گا، اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اور پل صراط کے دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے دے، اور ہمیں جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔